حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے آغاز سے دینی تعلیم کی اہمیت شروع ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنے گھر کو درسگاہ کا درجہ دیا اور پھر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو باقاعدہ مدرسے کا درجہ دیا۔ پہلی وحی 610 عیسوی 17 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور یہاں الصفہ یونیورسٹی کا آغاز کیا۔ یہ 623 عیسوی کی بات ہے۔ اسلام عرب سے نکلا اور دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی فوجوں نے ایران، عراق، تبرستان، آذربائیجان، آرمینیا، کرمان، شام اور بیت المقدس کے علاقے فتح کیے۔ پھر اس کے بعد ترکستان، قسطنطنیہ، سندھ، افریقہ اور اسپین تک کے علاقے فتح ہوئے اور ساری دنیا پر اسلام کا نام بلند ہوا۔ جس طرح مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، اسی طرح انہوں نے علمی میدان میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس دور کی بڑی بڑی جامعات کا قیام کیا گیا۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، بغداد اور دمشق میں بھی بہت بڑے مدارس طلباء کو صبح و شام تعلیم دینے میں مصروف تھے۔ مدارس میں لاکھوں کی تعداد میں طلباء علم حاصل کرتے تھے۔ ہارون الرشید کے دور میں بغداد کی علمی ترقی نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا۔ بیت الحکمت کا قیام ہوا جس میں کتابوں کے تراجم ہوئے۔ مامون الرشید کے دور میں شماسیہ کے مقام پر مسلمانوں کی پہلی رستگاہ کی تعمیر ہوئی۔ ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک توسی نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیشاپور، قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ میں بہت بڑی اسلامک یونیورسٹیز قائم ہوئیں۔ 1453 عیسوی سے پہلے تک یورپ میں علمی کام نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ مسلمان علمی میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے تھے۔ پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ سے طلباء علمی پیاس بجھانے کے لیے اسلامک یونیورسٹیز کا انتخاب کرتے تھے، جن میں قرطبہ، الازہر اور بغداد کی یونیورسٹیز سر فہرست تھیں۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یورپ میں نشاط ثانیہ شروع ہوئی۔ دور عروج کی بات ہے جس میں امام احمد بن حنبل، جن کی پیدائش 164 ہجری اور وفات 241 ہجری ہے، ان کے درس حدیث میں 70 ہزار طلباء شامل ہوتے تھے۔ یہ مدارس کا وہ درخشندہ زمانہ ہے جس میں بلند پایہ مفسرین، بے مثال محدثین، نابغہ روزگار فقہا، جید مؤرخین، پر مغز مفکرین، وسیع علم محققین دنیا کے منصع شہور پر ظاہر ہوئے، جیسے محمد بن اسماعیل البخاری 194 ہجری تا 256 ہجری، مسلم بن الحجاج القشیری 206 ہجری تا 261 ہجری، ابو داود سلیمان 202 ہجری تا 275 ہجری، محمد بن ماجہ 209 ہجری تا 273 ہجری، محمد بن عیسیٰ ترمذی 209 ہجری تا 279 ہجری، احمد بن شعیب النسائی 215 ہجری تا 303 ہجری۔ انہی مدارس نے اس روشن دور میں ایسے ناقابل شکست اور بلند ہمت جرنیل پیدا کیے جن کے نام سے آج بھی کفر لرزتا ہے، جن میں شامل ہیں محمد بن قاسم فاتح سندھ، موسیٰ بن نصیر، سلطان محمود غزنوی 361 ہجری تا 421 ہجری۔ انہی مدارس نے جہاں محدثین و فاتحین پیدا کیے، وہیں ایسے ایسے سائنسدان، ماہر فلکیات، ماہرین طب پیدا کیے جن کی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیز میں شامل نصاب ہیں۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: جابر بن حیان، علم کیمیا کا جد امجد، 120 ہجری تا 198 ہجری، ابو ریحان البیرونی 362 ہجری تا 440 ہجری۔ یہ شخص بیک وقت سیاح، ریاضی دان، ماہر فلکیات، جغرافیہ دان، مؤرخ، ماہر معدنیات، ماہر طبقات الارض، خواص الادویہ اور آثار قدیمہ کا ماہر تھا۔ عمر خیام، پیدائش
526 ہجری، وفات 1132 عیسوی۔ ابو علی سینا، ان کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں ایک مدت تک شامل نصاب رہی ہیں، جن میں سر فہرست القانون فی الطب ہے۔ ابن الہیثم، ابو موسیٰ الخوارزمی، دور حاضر کی بہترین ایجاد کمپیوٹر بھی الخوارزمی کے اصول پر کام کرتا ہے، جسے کمپیوٹر کے ماہرین الگورتھم کے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کا دور ابتلا شروع ہوا۔ اصل اسلام جمود اور تقلید کا شکار ہوئے۔ اندرونی اختلافات اور حکومتی سازشوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ مدارس کی طرف توجہ ختم ہوئی اور علم دوستی کی جگہ علم دشمنی شروع ہو گئی۔ اوپر سے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد اور دیگر اسلامی جامعات کو تباہ و برباد کر دیا، اور ساتھ ہی تاتاریوں اور صلیبیوں نے بھی مسلمانوں پر چاروں طرف سے یلغار کر دی۔ مسلمانوں کے علمی اثاثے یورپ منتقل ہو گئے۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں دنیا کی 3 بڑی طاقتیں صرف مسلمانوں کی تھیں: سلطنت مغلیہ ہندوستان میں، سلطنت صفویہ ایران میں، اور خلافت عثمانیہ ترکی میں۔ لیکن بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود مسلم حکمرانوں نے علم کی طرف توجہ نہ دی اور بڑی بڑی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں نہ آ سکا۔ جبکہ یہ مسلمان حکمران آسمانوں سے باتیں کرتی عمارتوں اور محلات کی تعمیر پر رقم پانی کی طرح بہا رہے تھے، تو یورپ میں عظیم یونیورسٹیز قائم ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں پر سیاسی زوال کے ساتھ ایسا علمی زوال آیا کہ موجودہ دنیا کی سائنسی ایجادات میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہ رہا۔ ہماری جامعات زوال پذیر ہوئیں۔ برطانیہ اور یورپ کی یونیورسٹیز جدید و قدیم علوم کا مرکز ٹھہری۔ مدارس کو حکومتی سرپرستی نہ ملی اور نہ ہی صاحب ثروت حضرات نے ان کی طرف توجہ دی۔ اگرچہ یہ لوگ اس دور میں بھی احیاء دین کا کام کرتے رہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم رہی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مدارس کی تاریخ ایک انتہائی اہم موڑ پر آ کھڑی ہوئی کہ بر صغیر میں مسلم حکومت انگریزوں نے ختم کر دی، جس کے ساتھ ہی 1924 میں خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور بیک وقت 20,000 جامعات کو بند کر دیا گیا۔ دنیا کی دیگر اسلامی مملکتیں بھی اپنا وجود کھو بیٹھیں۔ مسلم دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ انگریزوں سے متاثر ہوا، ان کے لائے ہوئے اسکول سسٹم کا گرویدہ ہوا، حکومتی سرپرستی میں عصری علوم کے ادارے پروان چڑھتے رہے، اربوں روپے کے بجٹ ان کے لیے مخصوص کیے گئے اور لوگ اسلام کی تعلیم سے دور ہوتے رہے۔ بر صغیر کے طول و عرض میں انگریزی نظام تعلیم کے تحت بنائی گئی یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولوں کا جال پھیلایا گیا۔ مسلمان طلبہ نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیم حاصل کی، بلکہ ان کی تہذیب و اطوار بھی اپنانا شروع کیے، حتیٰ کہ نام کے مسلم رہ گئے اور حقیقتاً دین سے بہت دور۔ دوسرا گروہ اہل حدیث اور دیگر مذہبی جماعتوں کا تھا، جنہوں نے اپنے کم وسائل کے ساتھ دینی تعلیم کے اداروں کی بنیادیں رکھیں۔ انہی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے بہت سے طلباء و طالبات دنیا بھر میں اشاعت دین کا فریضہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ مشکل حالات اور پروپیگنڈے کے طوفان کے باوجود علماء کرام نے اسلام پر ہونے والے ہر قسم کے علمی اور ثقافتی حملوں کا مقابلہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے علوم سے بہرہور انہی علماء نے لادینیت، سیکولرزم، اشتراکیت اور دیگر نظریات کے مقابلے میں اسلام کو ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہی کی بدولت آج اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ دور حاضر میں نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کرام اور مدارس کے طلباء پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اے طلباء مدارس، اس بارے میں سوچئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھیے۔